بھائی مسٹیک. جی مصطفیٰ صاحب، دو سوال ہیں. آپ ایگنوسٹک ہیں مسلمان ہیں؟ بتایا تو تھا لاسٹ ٹائم. دوبارہ بتا دیں. ڈیسٹ. ہاں جی. سب سے پہلے ایک حدیث کی ایکسپلینیشن چاہیے. ڈیسٹ کو حدیث سے کیا لینا دینا؟ ارے سن تو لو. نہیں، ڈیسٹ سے پچھلی مرتبہ یہی بات ہوئی تھی نہیں کہ پچھلی مرتبہ یا تو دوسری آپ یہ حدیث کہیں بتا کہ دی. میں منکر حدیث ہوں. آپ تو اچھا ڈیسٹ ہے ٹھیک نا. ہے. آپ سے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں، آپ ایک مرتبہ کہہ چکے. ڈیسٹ کا مسئلہ حدیث نہیں ہے. ڈیسٹ کا مسئلہ ہے قرآن. ڈیسٹ کا مسئلہ ہے صفات خدا. تو صفات خدا اور قرآن پہ بات کریں. آپ کو حدیث سے لینا دینا کیا بھائی؟ صفات خدا کے ریلیٹڈ حدیث ہے. نہیں، حدیث ہے نا وہ، اس کا سورس حدیث ہے. ہم کانسیپٹ آف صفات پر بات کریں گے. آپ خدا کے لیے کوئی صفات مانتے ہیں؟ خدا کو تو مانتے ہیں. خدا کے لیے صفات لیکن مانتے ہیں. کانسیپٹ آف حدیث بھی تو اس مطلب آپ لے رہے ہیں نا، مسلمز لے رہے ہیں، اور مسلمز ارے وہ ہم لے اسلام رہے ہیں پہ. نا. ہاں آپ کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی بات کریں. آپ ڈیسٹ ہیں. ڈیسٹ کا مسئلہ ہے قرآن یا صفات. صفات خدا. خدا کے لیے آپ صفات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتا ہوں. کون کون سی مانتے ہیں؟ ساری. تو پھر ڈیسٹ نہیں ہے. پھر ڈیسٹ کیوں کہتے ہیں؟ اب اس میں میرے کو پرابلم ہے کہ گاڈ وائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کہ بیکاز آپ آف. ساری صفات نہیں مانتے. اس کا مطلب ایک صفت ہاں ایسی ہے الحکیم جو آپ نہیں مانتے ہیں. مطلب ہوں مانتا ہوں لیکن ڈاؤٹ ہے. ماننا جو ہے ڈاؤٹ کے ساتھ نہیں رہتے. جب آپ ڈاؤٹ کرتے ہیں کسی چیز میں تو ماننا ختم. تو آپ خدا کو وائز نہیں مانتے ہیں، ہے نا؟ مانتا ہوں. مانتے ہیں. اوکے. اور کوئی ایسی صفت کہ جو نہیں مانتے؟ وہ حدیث بھی صفت کے بارے میں ہی ہے. بھائی حدیث پر آنا نہیں ہے اس وقت تک جب تک قرآن کو مکمل تسلیم نہ کر لیں. پچھلی مرتبہ غالباً آپ سے قرآن کے بارے میں بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہاں مطلب آپ نے بتایا تھا کہ قرآن کو ایٹ لیسٹ منکرین حدیث بنو. ہاں کم سے کم وہاں تک تو، مطلب کم سے کم کچھ تو آپ بندہ آگے بڑھے. ہاں میں بڑھ گیا تو ہوں. اب ڈیس نہیں ہے. مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بیکاز جب آپ حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہو تو اس کا ڈائریکٹ کنکلوژن ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہو، تو اس سینس میں حدیث پرابلمیٹک لگتی ہے. بھائی یہ تو ہمارا ورلڈ ویو ہے نا. آپ کا ورلڈ ویو تو یہ ہے کہ آپ ڈیسٹ ہیں. ابھی آپ ڈیسٹ ہیں اس وقت یا نہیں؟ شاید نہیں. چلو 5 منٹ میں یہ ترقی تو ہوئی کہ اب آپ ڈیسٹ نہیں رہے. مبارک. جی. تو قرآن پر مکمل آپ کو اعتماد ہے، مکمل ایمان ہے قرآن پر؟ جی. میں نے پڑھا نہیں ہے پورا. حدیث ساری پڑھ لی؟ نہیں. تو قرآن پر تو اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ قرآن پڑھا نہیں، اور حدیث پر آپ آ گئے. تو یہ دیکھیں، یہ جو مجھے آپ کے سوالات سے بچنا نہیں ہے. میں تو یہاں بیٹھا ہوں اعتراض کا جواب دینے کے لیے، سوالوں کا جواب دینے کے لیے. میں صرف آپ کا تھاٹ پروسیس صحیح کر رہا ہوں کہ ایک آدمی بجائے اس کے کہ وہ بنیاد سے کام کرے اور اس پہ اگر اس کو کوئی سوال ہے، مان لیجئے ایک مکان ہے، آپ وہ مکان خریدنا چاہتے ہیں اور اس مکان کی بنیادوں میں سخت دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، دیواریں اب گری تب گری، چھت اب گری تب گری، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو کونے میں صوفہ رکھا ہے نا یہ بہت خراب ہے، میں اس وجہ سے مکان نہیں خریدوں گا. او بھائی پہلے بنیادوں کو، دیواروں، چھتوں کو تو دیکھ لو. ہاں لیکن سمجھ فار آیا؟ ایگزامپل، جی میں سمجھتا ہوں، لیکن فار ایگزامپل ایک کرسچن ہے، اس کو اگر آپ بائبل کے لائک ریلائبلٹی پہ کوئی اسکالرس کوٹ کر دو تو وہ اس سے اس کا ایمان جو ہے کافی کمزور ہو جائے گا. تو بے شک اس نے اس لیے کہ اس کے پاس سوائے بائبل کے اور کچھ ہے ہی نہیں. نہیں، میں کہہ رہا بھائی ہوں بے شک اس نے بنیاد سے ٹرینیٹی وغیرہ یہ سب چیزیں نہ پڑھی ہو، لیکن اس کو ایک چیز پہ اگر شک ہے نا تو اس کو پوری نا فاؤنڈیشن بھی اس کی شیک ہو جاتی ہیں. تو اسی سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حدیث میں میرے کو ایسے ڈاؤٹس ہیں تو میری فاؤنڈیشن شیک ہو. آپ نے غلط کمپیریزن کیا نا. بائبل کا کرسچن کمپیریزن کرتا ہے قرآن سے. اگر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو قرآن کی کسی ایک آیت پر شک ہے تو اس کا ایمان ختم. آپ اگر کرسچن سے بائبل کے پریزرویشن یا اس موضوع پر کوئی بات کر لیں تو اس کا کرسچینٹی پر سے اعتماد اٹھ جائے گا.
کیونکہ کرسچینٹی کا جو مین ڈاکیومنٹ ہے وہ تو بائبل ہے. لیکن ہاں حدیث بھی لیکن تو اگر میں کرسچن سے یہ بات کروں, کہوں کہ بھائی یہ جو تمہارے یہاں کیتھولک میں پوپ کا کلچر ہے یہ غلط ہے, اور وہ اس کو مان بھی لے, تب بھی وہ کرسچینٹی سے نہیں نکلے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ کیتھولسزم سے نکل جائے لیکن کرسچینٹی سے نہیں نکلے گا, کیونکہ وہ سیکنڈری چیز ہے. اس لیے میں کہہ رہا تو ہوں کہ آپ کا تھاٹ پروسیس صحیح ہونا چاہیے. تو آپ حدیث کو ایز اکول ٹو قرآن نہیں مانتے لائک؟ نہیں, کس نے کہہ دیا؟ ہم حدیث متواتر کو قرآن کے مساوی مانتے ہیں, ایکول ٹو قرآن مانتے ہیں. ہر حدیث کو ہم قرآن کے ایکول نہیں مانتے. یہی میں کہہ رہا ہوں, آپ کو یہ نہیں پتا. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فرنیچر ہی کہیں بنیاد نہ ہو, گھر میں رکھا ہوا صوفہ ہی کہیں مکان کی بنیاد نہ ہو. اتنا بڑا کنفیوژن ہے آپ کو. لیکن لائک میری حدیث بھی مطلب صحیحین سے. ہاں ہوگی, صحیحین سے ہوگی. صحیحین کی ہر حدیث متواتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, پوچھ لوں اب؟ ہاں اب پوچھیں. اب تھاٹ پروسیس میں نے کلیئر کر دیا, اب پوچھیں. حدیث نمبر بتائیں. یہ حدیث میں نے پیسٹ کی ہے, اگر آپ حدیث نمبر سوری بتائیں. یہ غلط پیسٹ کر دی, سوری. حدیث ہے صحیح کاپی بخاری پیسٹ سے بچیں. ہاں 4879. بخاری 4879. اچھا توحید صاحب, عاطف وہ آصف افتخار صاحب چلے گئے, ذرا ان کو لیں. 4879. وہ رک کے آئیں گے حضرت, کھانا کھا کے آئیں گے. اچھا اس پہ ہاں لفظ جی. آتا ہے, لفظ آتا ہے عربی میں فاخذت بحق الرحمن الرحمنی. تو لائک کرٹکس اس پہ کوشچن کرتے ہیں کہ اللہ ہیز اے لوئن اور اللہ ہیز لوئنز. میرے خیال سے نمبر غلط ہے, میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے. حدیث نمبر آپ نے بتایا ہے 4879 نا؟ جی میں پیسٹ کروں کیا؟ کہاں پہ پیسٹ جو کریں گے؟ سیکنڈ مطلب چارٹ میں سیکنڈ والی جو میں نے پیسٹ کیا. 4848. رک جائیے 1 منٹ. 81. 4879. بہرحال یہاں وہ الفاظ نہیں. بخاری میں ہے, مسلم میں؟ بخاری میں. مفتی صاحب بھی بخاری کی ہے, لیکن شاید انٹرنیشنل نمبر ان نے نہیں دیا ہے. ہاں خیر ٹھیک ہے. یہ آپ نے پرائیویٹ چیٹ میں کی ہے کیا؟ ہاں سیکنڈ والی, پہلی والی میں نے غلطی سے کر دی اور دوسری والی میں نے. پرائیویٹ چیٹ کدھر ہے بھائی؟ پرائیویٹ چیٹ یہ حدثنا خالد والی. اچھا خالد بن مخلد. اس کے بعد عن سعید بن يسار عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحق الرحمن فقال لها ما قالت هذا مقام العائز. بی کا ہونا چاہیے, بز ہو گیا, یہ غلط آپ نے کر دیا, یا ٹائپو جہاں سے بھی کیا. هذا مقام العائز بك من القطيعه قال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا ربي. ٹھیک ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں لائک کرٹکس جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں مطلب اللہ ہیز اے لوئن کلوتھ اور اللہ ہیز لوئنز. تو یہ اللہ کی صفت ہے یا اللہ کا عضو ہے؟ کیا بولا؟ یہ اللہ کی صفت ہے یا اللہ کا عضو ہے؟ عضو یعنی عضو یعنی باڈی پارٹ, لمب. مطلب کلیم تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ ہیز اے لوئن کلوتھ مطلب باڈی پارٹ. کس نے کلیم کیا یہ؟ مطلب اس کرٹکس جو کرٹیک کرتے ہیں. ہم کہہ رہے مسلمانوں کا, محدثین کا, کہ جنہوں نے اس حدیث کو ریکارڈ کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے, ان کا اپنا موقف کیا ہے کہ یہ باڈی پارٹ ہے کہ صفت ہے؟ وہ مجھے نہیں پتا, اس لیے میں آپ سے. دیکھیں میرے بھائی, یہ جو ہے نا یہ انٹرنل کرٹیک کر رہے ہیں آپ. جب آپ انٹرنل کرٹیک کریں گے تو آپ کو ہم سے پوچھنا ہے نا. تبھی پوچھ رہا ہوں. تو وہی بتا رہا ہوں کہ یہ صفت ہے, یہ خدا کا باڈی پارٹ نہیں ہے, چونکہ خدا کا باڈی پارٹ ہے ہی نہیں کوئی. لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے قرآن میں کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں. تو جو بھی چیز آپ سمجھیں گے وہ اس جیسی نہیں ہے. اللہ اس جیسا نہیں ہے. جو بھی چیز آپ تصور کر لیں, کچھ بھی کر لیں. تو اب یہ جو الفاظ خدا کے لیے استعمال ہوئے ہیں, چاہے وہ حدیث میں ہوئے ہوں یا قرآن میں ہوئے ہوں, حق کیا, لفظ ید یعنی ہاتھ استعمال ہوا ہے, لفظ ساق استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے عین استعمال ہوا ہے,
تو آپ صرف حق بھی کو لے کر کیوں بیٹھ گئے؟ بہت سارے الفاظ ہیں، یہ تمام کے تمام خدا کی صفات ہیں، اور ان صفات کی کیا حقیقت ہے، یہی صفات نہیں، کسی بھی صفت کی کیا حقیقت ہے انسان نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا میں علم ہے؟ ہاں وہ میں سمجھ گیا، ہاں مانتا ہوں۔ اس کی حقیقت کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ تو جب ہم کسی بھی صفت کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں تو ان صفات کی حقیقت سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ صفات ہے، باڈی پارٹس نہیں ہیں، اور باڈی پارٹس نہ ہونے کی دلیل قرآن میں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اس کے صفات ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سمجھا نہیں۔ یعنی جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ وہ باڈی پارٹس ہوں، وہ خدا کے باڈی پارٹس نہیں ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جب وہ باڈی پارٹس نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ ان کو صفت کہا جاتا ہے، ان کو صفت مانا جاتا ہے، کیریکٹرسٹک، اور کیریکٹرسٹکس کی حقیقت نہیں پتا۔ اسی لیے ہم ان حدیثوں کو یا ان آیتوں کو متشابہات مانتے ہیں، کہ جن کے ظاہری معنی یا ان کا لفظی ترجمہ تو آپ ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے آپ واقفیت حاصل نہیں کر سکتے، چونکہ قرآن نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دیا کہ لا یحیطون بہ علما، کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ علم یعنی اللہ تعالیٰ کو مکمل طریقے سے نہیں جانا جا سکتا۔ چونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو مکمل طریقے سے جانا جاتا تو پھر اللہ اللہ نہیں رہے گا، میں اور آپ بن جائیں گے۔ جس طرح مجھے اور آپ کو مکمل طریقے سے جانا جا سکتا ہے تو کیوں، چونکہ میں اور آپ محدود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اگر مکمل طریقے سے جانا جاتا تو وہ بھی محدود ہوتا، اور جو محدود اور فائنائٹ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ایسے تو آپ ہر ایک نیگیٹو ایٹریبیوٹ جو بھی ایسا آ جائے گا اس کو بول لیں گے کہ اللہ کی طرح نہیں، یہ مطلب کریشن کی طرح نہیں ہے، اللہ ایک کریشن ہے، لیس کمثلہ شیء کا رول اپلائی کر کے۔ ظاہر ہے کہ یہ رول تو ہر جگہ اپلائی ہوگا نا، چونکہ یہ رول تو خدا نے دیا ہے، لیکن آپ اس کی مثال دیں۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ ایسے تو آپ یوں بول دیں گے؟ اس کو مثال دیں، مثال سے سمجھائیے۔ مثال اب اسی کی دی میں نے، لوئن ایک نیگیٹو اس کا ایٹریبیوٹ جواب میں ہو سے گیا، اس کا جواب ہو گیا کہ ہر وہ آیت یا حدیث کہ جس میں کوئی ایسا لفظ ہو کہ جس سے یہ بظاہر پتا چلتا ہو کہ وہ لمب یا باڈی پارٹ ہے، وہ خدا کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے قرآن کے اس رول کی وجہ سے۔ چونکہ قرآن کو آپ مکمل مانتے ہیں، آپ پہلے ہی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں، اور میں قرآن کی 2 آیتوں کا حوالہ دے چکا، لیس کمثلہ شیء اور لا یحیطون بہ علما۔ یا تو آپ یہ کہ میں قرآن کو نہیں مانتا تو پھر قرآن پہ بات کریں گے، حدیث پہ بات کرنی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کا پہلے ہی تھاٹ پروسیس صحیح کروا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔